برسوں کے جو رشتے تھے وہ سبھی توڑ گیا. اس طرح جنہوں نے اللہ اکبر کا تاج سارے کہہ دیتے ہیں. اللہ اکبر بھی کہو تو کم از کم انڈیا کے بارڈر پہ آواز جانی چاہیے. اللہ اکبر. کیونکہ انڈیا کا جو مودی ہے نا وہ اللہ اکبر سے بڑا ڈرتا ہے. کہہ کے دیکھو اللہ اکبر. دنیا سے جو منہ موڑ گیا برسوں کے جو رشتے تھے وہ سبھی توڑ گیا. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا. اور اگلا جملہ بڑا ضروری ہے. احد پہاڑ سے وزنی جملہ ہے. من گھڑت ضعیف کسے کہانی نہ ہمیں پڑھائے گئے نہ ہم سناتے ہیں. ہم مدلل با حوالہ گفتگو کریں گے. ہر بات کی ذمہ داری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. جملہ بڑا قیمتی ہے. پھر وہی بات بولوں گا کہ اللہ اکبر اتنی بلند کہتی ہے اسرائیل کے ایوانوں تک آواز جائے. لیکن پہلے جملہ سن لیں. دنیا سے جو منہ موڑ گیا برسوں کے جو رشتے تھے وہ سبھی توڑ گیا. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا. وزنی جملہ آ رہا ہے. اور کھوج ہے. کھوجی سمجھتے ہیں کھوجی. اور کھوج ہے. اس مرتبہ آپ نے جو اللہ اکبر کہنے شہادت کی گولی کھڑی کر کے کہنے امریکہ کے ایوانوں تک آواز جائے. توجہ پہ جملہ سن لیں. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا. اور کھوج ہے فرشتوں کو کہ کیا ساتھ لایا ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا. اور کھوج ہے فرشتوں کو کہ کیا ساتھ لایا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. بھائی توجہ سے بیٹھے ہل جل نہ کریں. جس طرح پرندے تمہارے سروں پہ بیٹھے ہیں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا 35-40 منٹ گفتگو لیکن توجہ کے ساتھ. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی غار میں کالے پتھر میں چلنے والی کالی چیونٹی کے کالے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ قادر مطلق ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. ازلی جملے نوٹ کریں. جملے یاد کر کے جائیں. ازلی ابدی لم یزل لا یزال بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک. اس کی ذات بھی شریکوں سے پاک ہے. اس کی صفات بھی شریکوں سے پاک ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام
اور صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ۔ میں آرام سے بولوں گا تاکہ آپ کو الفاظ یاد رہیں۔ درود و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جو اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کے آئے، شفیع المذنبی بن کے آئے، محسن انسان بن کے آئے، ہادی دوران بن کے آئے، حاصل ایمان بن کے آئے، حامل قرآن بن کے آئے، ماہر الخشاں بن کے آئے، ہادی اکرم بن کے آئے، رہبر اعظم بن کے آئے، خلق کا ہمدم بن کے آئے، نازش آدم بن کے آئے، ساقی کوثر بن کے آئے، شاف محشر بن کے آئے، علم کا دریا بن کے آئے، لطف سراپا بن کے آئے، عفو کا آقا بن کے آئے، غم کا مداوا بن کے آئے، مخبر صادق بن کے آئے، رحمت خالق بن کے آئے، سید القونین بن کے آئے، آمنہ کا نور عین بن کے آئے، جد الحسنین بن کے آئے، امام القبلتین والحرمین بن کے آئے، سید الثقلین بن کے آئے، سید الرسل، خطب الرسل، افضل الرسل، امام کل ہادی سبل، سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خطیب الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکبر الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے۔ اور تمہیں مبارک مبارک مبارک، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا، وہ رہبر دیا، وہ مرشد دیا، وہ پیغمبر دیا جو دنیا میں مشرق کا بھی نبی بن کے آئے، مغرب کے بھی نبی بن کے آئے، شمال و جنوب کے نبی بن کے آئے۔ توجہ، فلکیوں، فرشیوں، بریوں، بحریوں، نوریوں، ناریوں، خاکیوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ اور تمہیں مبارک بات ختم کرو، دنیا میں آئے ہیں امتوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، نبیوں کے بھی نبیوں کے بھی جو نبی مانتا ہے ختم الانبیاء مانتا ہے وہ بولے، باقی چپ رہے۔ نبیوں کے بھی نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے، نبیوں کے بھی نبی بن کے۔ حضرات، احباب گرامی، میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، نہایت واجب الاحترام عزت کے لائق صحابیات، بنات رسول، ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے والی، با پردہ، با حیا، با کردار، با وقار میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، بارگاہ الہی میں دل سے دعا ہے، میرے سمیت، بچوں سمیت، بوڑھوں سمیت، عورتوں مردوں سمیت، میزبانوں مہمانوں سمیت، آنے والے تمام، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو اس طرح قبول فرمائے کہ اس کے بدلے میں، بیٹھنے کے بدلے میں، سننے کے بدلے میں، سنانے کے بدلے میں، سنانے کے بدلے میں، بیٹھنے کے توجہ کیجیے، بیٹھنے کے بدلے میں اللہ میرے سمیت تمام جتنے بیٹھے ہیں ہمارے دامن سے بیماریاں، پریشانیاں، غمیاں، مصیبتیں، دکھ، ازمائشیں اٹھا کے دور پھینک دے اور اس کی جگہ ہماری دامن میں اللہ خوشیاں، خوشحالی، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے واجب الاحترام سامعین کرام، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس مالک نے ہمیں اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد میں اہل انتظامیہ، اہل چک، تمام احباب اور خصوصاً خطیب پاکستان واضح خوشحال حضرت علامہ
مولانا محمد رمضان سمدانی حفظہ اللہ اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں اور میزبان جن کے گھر ہم نے کھانا کھایا اور جن کی بیٹھک میں ہم نے چائے پی، اللہ دونوں گھرانوں بلکہ اہل جگ کے سب گھرانوں پہ رحمتوں برکتوں اللہ مغفرتوں کے دروازے کھول دے آمین۔ اچھا ایک بار نا آپ دل سے آمین کہہ کے دیکھیں، جب آپ آمین کہتے ہیں نا پہلے پوری بات سن لیا کریں۔ آپ کا انگ انگ جسم کا پاؤں کی تلیوں سے سر کی چوٹی تک ذرہ ذرہ متوجہ رب کی طرف ہو، دائیں بائیں نہ ہو، آگے پیچھے نہ دیکھیں، ذرہ ذرہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر آمین کہہ کے تو دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تیری آنکھوں میں آنسوں کی لہر آئے گی، اور جب رات کو تو سوئے گا تو میرے محبوب کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ آمین اس طرح اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو، اور یوں سمجھو کہ کفن تیار ہے ہمارا کفن ہے۔ میں ساری گفتگو اس نئے معاشرے پہ کروں گا انشاءاللہ، آپ کی توجہ ہے نا؟ ہمارا کفن تیار ہے، یہ واحد کفن ہے او میرے بھائیو، یہ واحد کفن ہے۔ بنانے والے کو پتہ نہیں کس نے پہنا ہے، خریدنے والا پہنتا نہیں ہے، بنانے والے کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے پہنا ہے، خریدنے والا پہنتا نہیں ہے، اور جس کو پہنایا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کفن ہے، یہ کفن ہے۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا بڑے اچھے انداز میں، مولانا اکرم طارق صاحب حفظہ اللہ بڑے پیارے انداز میں سیرت موسیٰ فرما رہے تھے۔ میرے بعد خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت علامہ مولانا عبد المتین شاکر صاحب کا خطاب، اور ان کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خطیب پاکستان حضرت علامہ سلمان سلفی صاحب کا خطاب ہوگا۔ لیکن چند منٹ یہ جو میں بول رہا ہوں ان علماء کے درمیان میں آ گیا ہوں، تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے، یقین کریں میرا ایمان ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی بھر پلے باندھ کے رکھیں گے، آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، شیاطین کے بچھے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا خطاب صرف مردوں کو نہیں، میں اپنے خطاب میں مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی انشاءاللہ دونوں جماعتوں کو ٹچ کروں گا انشاءاللہ، تاکہ مردوں کے بھی اصلاح ہو اور ہماری خواتین کی بھی اصلاح ہو جائے۔ حضرات مردوں کے لیے جملہ بول رہا ہوں، حضرت سعید بن مسیب، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور دین پڑھا، دین سنا اور دین پڑھایا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے۔ اور ایک تعارف کرا دوں، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ امام بھی ہیں اور یہ تابعی بھی ہیں، اور حضرت فقیہ امت ابو ہریرہ کے داماد بھی ہیں، ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، دین پڑھا، علامہ صاحب ادھر میرے سامنے آ جائے، حاجی صاحب کی کرسی نے میرے پاس پوری عوام نظر آ جائے، کرسی لو بیٹا اٹھا، چھوٹے کرسی لے ایسے ٹھیک ہے نا، ایسے عوام بیٹھی ہے،
ان کا نام یاد نہیں ہے. عثمان صاحب, حضرت مولانا عثمان صاحب. بیٹا یہاں رکھو, یہ تھوڑا پھر کے بات ہوتا ہے. اگر تھوڑا تھوڑا نا آپ قریب ہو جاؤ, ایک ایک فٹ پاس, زیادہ نہیں, ایک ایک فٹ قریب ہو جاؤ, دو فٹ ہو جاؤ. ریاض صاحب قریب ہو, کیا نام ہے آپ کا؟ اشفاق صاحب قریب ہو گئے, آگے آئے بھائی, آپ اندر آئے, 98 سے بھالو اندر آئے. حضرت سعید بن مسیب, اس کو چھیڑا تو نہیں بیٹا آپ نے, یہ کو نہیں چھیڑا, کوئی کچھ کیا ہے اس کا کرنا ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ وہ سعید بن مسیب ہیں جنہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اے سعید بن مسیب اپنی قمیص کے بٹن کھول. جناب سعید بن مسیب نے بٹن کھولے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی قمیص کے بٹن کھولے, اور بہتر دیکھیں, کہنے لگے, اے میرے داماد, میں تجھے اپنی چھاتی سے اس لیے نہیں لگا رہا کہ تو میرا داماد ہے, میں اس لیے اپنی چھاتی سے لگا رہا ہوں کہ تو دین کا خادم ہے. تو دین کا خادم ہے, تو دین کا خادم ہے, اور آجا میرے سینے سے لگ جا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چھاتی اللہ کے نبی کی سینے سے چھاتی سے ایک دفعہ ٹچ نہیں ہوئی, سینکڑوں دفعہ ٹچ ہوئی ہے میرے سینے. یہ وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہے. اندازے بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے میرا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کہتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ, میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور دین پڑھا, دین پڑھایا, دین سنا, دین سنایا, لوگوں میری زندگی گزر گئی. جملہ نوٹ کریں, جلسے ہم بھی کراتے ہیں, پروگرام پہ پروگرام ہم بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں میری زندگی گزر رہی ہے, گزر گئی. جب بھی مؤذن نے مسجد میں نماز کا آذان دیا, جب بھی مؤذن نے مسجد میں نماز کے لیے آذان دیا, سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ ایک بار بھی ایسا ہوا ہو کہ میں باہر ہوں, جب بھی آذان ہوئی میں مصلی رسول کے پیچھے پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضرات, یہ وہ لوگ تھے جو دین پڑھاتے تھے اور دین سکھاتے تھے اور دین پہ عمل کرتے تھے. ہم دین سناتے ہیں, دین سنتے ہیں, لیکن ہم عمل نہیں کرتے. کون سا چک ہے؟ 305 کے غیرت مند مسلمانوں اور ارد گرد سے آنے والوں, جب آنے والا کچھ لے کے نہ جائے تو پھر مزہ نہیں ہے. مزہ تو تب ہے کہ آنے والا کچھ پا کے جائے. آج کے بعد یہ ذہن بناؤ, آج کے بعد یہ ذہن بناؤ, جذبہ توحید کے ساتھ ہم نے خصوصی 5 چک والوں تم بھی سن لے, آج کے بعد یہ ذہن بناؤ کہ ہم نے آج کے بعد
لوگوں کو زبان سے دعوت نہیں دینی، اپنے کردار سے دعوت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ زبان سے دعوت نہیں دیں گے، اپنے کردار سے دیں گے۔ کردار سے دعوت دیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں۔ عبداللہ بھی محدث ہے، مبارک بھی محدث ہے۔ محدث ابن محدث، خطیب ابن خطیب، باپ بھی محدث ہے، بیٹا بھی محدث ہے۔ تبلیغی دورے پہ باہر گئے ہوئے ہیں، توجہ ہے، واپس آئے تو دیکھا ہمسایہ ہے اور ہمسایہ مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، اور اس کے مکان پہ لکھا ہوا ہے مکان برائے فروخت، مکان برائے فروخت۔ جب یہ تبلیغ سے واپس آئے، رات کا وقت ہے، دیکھا میرے ہمسائے کے وہ مجوسی یا یہودی اس کے مکان پہ برائے فروخت لکھا ہے۔ توجہ سے سنیں، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ گھر نہیں گئے، اپنے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس مجوسی کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ سب سے پہلا سوال حضرت جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَاتَّقُوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ تو اپنوں کے لیے نا، لیکن یہ تو پھر بھی مجوسی ہے، یہ مجوسی ہے جس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، وہ اپنوں کے ساتھ، جو مجوسیوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، اپنوں کے ساتھ ان کا حال کیا ہوگا؟ دروازہ کھٹکھٹایا، علامہ صاحب اندر سے وہ مجوسی نکلا، پوچھا، سب سے پہلا جملہ، آج کا کوئی ہوتا نا تو وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے، صاحب کتنے کا بیچو گے؟ راتوں رات ہے مباح کر لیتے ہیں، اونے پونے میں دے دو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا، مجھے پہلا سوال یہ ہے میرا، مجھے جواب دے، کیا میرے گھر سے یا مجھ سے یا میرے بچوں سے تجھے کوئی تکلیف ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون سبحان اللہ، حتى اكون احب الیہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہے، او لوگوں وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری خدائی سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے۔ حضرات عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو اللہ کے نبی سے محبت تھی سارے جہان سے بڑھ کر، اس لیے تو وہ حدیث ذہن میں تھی، لا یؤمن احدکم، او لوگوں تم میں وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا، لا یعدل بوارقہ من بوارقہ، لا یؤمن جارہ من بوارقہ۔ فرمایا امام الانبیاء رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا کہ جس سے اس کا ہمسایہ ناراض ہو، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ میرے بچوں سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ،
آپ کے بچوں سے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، آپ اچھے، آپ کے گھر والے اچھے، آپ کے بچے اچھے، اور آپ کی ہمسائیگی میں تو ہر کوئی خوش رہتا ہے، پھر کیوں بیچ رہے ہو مکان؟ توجہ ہے، مکان کیوں بیچ رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میری بیٹی بیمار ہے، میرے پاس علاج کا پیسہ کوئی نہیں، مجھے کون پیسے دے گا؟ میں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مکان بیچ رہا ہوں۔ یہ ہے باپ، یہ ہے باپ جو اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مکان بیچ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر بکا؟ کہنے لگے لوگ آتے ہیں، مسلمان آپ کے آتے ہیں، روپے کی چیز ہے، 4 آنے قیمت لگاتے ہیں، پر میں مجبور ہوں، دینا پڑے گا مجھے، میری بیٹی کی حالت بڑی ناساز ہے۔ بیٹیوں والوں، اللہ بیٹیوں کے دکھ سے بچا، اللہ دکھی بیٹیوں کو سکھا کرتا ہے، دکھی بہنوں کو سکھا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھہر گھر گئے، گھر جا کے پیسے اٹھائے اور اس مجوسی کو دیے، کہنے لگے پلیٹ اتار دے، یہ بینر اتار دے برے فروخت والا، آج کے بعد مکان نہ بیچنا، اور ضرورت ہو تو لے لینا، میں واپسی کا بھی تقاضا نہیں کروں گا، جا اپنی بیٹی کا علاج کرا۔ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، اور چاہے وہ اپنی ہو بیگانی ہو، مسلمان کی ہو یا کسی کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تم سے ایک ایک رشتے کا سوال ہوگا، ایک رشتے کے متعلق سوال و جواب ہوگا، تیار ہو کے جاؤ۔ توجہ ہے؟ کچھ سمجھ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ایک رشتے کے متعلق سوال ہوگا، تیاری کر کے جاؤ، تیاری کر کے۔ آگے سنیں، فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان کے بعد یہ مجوسی جامع مسجد کے سامنے چبوترے پہ کھڑا ہے، لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے، جس کو سمجھ ہے نا اس نے شہادت کی انگلی اوپر کر کے نا اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر کی آواز کم از کم دلی تک جانی چاہیے۔ جملہ سن لیں، چبوترے پہ کھڑا ہے بلند جگہ پہ، لوگ جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو یہ مجوسی کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک بار پھر کہہ دیں، ایک بار پھر زور سے کہہ دیں۔ لوگوں، میں آج کے بعد اس مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہوں جس کے غلام اتنے اچھے ہیں، وہ خود کتنا اچھا ہوگا، وہ خود کتنا اچھا ہوگا۔ ہم تو قائد بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منظر ہے۔ ریاض کے اندر، شہر ریاض کے اندر سچا واقعہ ہے، اور میں مدینہ الرسول میں تھا، اور مجھے مسجد نبوی کے ایک مفتی نے یہ بات سنائی عربی کے اندر، میرے ساتھ ہمارے ساتھی علماء کا گروپ تھا، اور یہ بات نیٹ پہ بھی موجود ہے، توجہ ہے جی۔ ایک باپ ہے جس کی بیٹی بیمار ہے، اور یہ باپ میڈیکل سٹور سے دوائیوں کا شاپر بھر کے گھر گیا، اپنی بیٹی کے سرانے رکھا،
اور سر پہ ہاتھ رکھا کہ لگا بیٹی اللہ تجھے شفا دے. مسلمان ہے, اللہ تجھے شفا دے. توجہ ہے, اللہ تجھے شفا دے. اللہ کی قسم زندگی بن جائے گی, آخرت بن جائے گی, قبر سنور جائے گی اگر توجہ کرے گا. اللہ تجھے شفا دے. تو بیٹی نے کہا ابا آج دعا آپ نہ کریں, آج میں دعا کروں گی. آج دعا میں کروں گی. توجہ کریں ریاض بھائی, توجہ, اشفاق بھائی توجہ, اہل مجلس توجہ. باپ خوش ہو گیا, بیٹیاں دعا کریں اللہ کے سیدھی عرش پہ دعا جاتی ہے. بیٹی دعا کر, ابا جی دعا بعد میں کرو گی, پہلے آمین کہیں. آمین. ابا جی دوبارہ کہیں آمین. ابا جی تیسری بار بھی بیٹی ایڈوانس آمین. آمین. 3 بار آمین کہلوائی اور بیٹی دعا کرنے لگی. کہنے لگی دعا غور سے سننا, پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اللہ میرے باپ کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھنا, جس طرح میرے باپ نے مجھے میرے حق نکاح سے محروم رکھا ہوا ہے. باپ کی چیخیں نکل گئی. بیٹی بددعا بھی کہتی ہے بابا میں جوان ہوئی, میں نے عزت سے زندگی گزاری, میں نے کبھی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا. ابا میرے رشتے آتے تھے تو کہتا برادری نہیں ملتی, کبھی کہتا تھا کالا رنگ ہے, کبھی کہتا تھا قد چھوٹا ہے, کبھی کہتا تھا غریب ہے. ابا تو نے سارے برادری کے رشتے بھی واپس کیے, غیروں کے رشتے بھی واپس, حتیٰ کہ اب میں 50 سال کی ہو گئی, بیمار ہوں, میں رات مر جاؤں یا صبح مر جاؤں. تو نے اس لیے میری شادی نہیں کی نا کہ بیٹی کی شادی کروں گا اور مجھے بیٹی کو ورثہ دینا پڑے گا, وراثت سے حصہ دینا پڑے گا. ابا کل قیامت کا دن آئے گا, اللہ کی عدالت میں تیرا دربان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. روزے داروں, اللہ رسول کے پیاروں اور تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے والوں اور تلاوت کرنے والوں, اشراق پڑھنے والوں, چاش پڑھنے والوں, تہجد گزاروں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عبادت کی طرف تو توجہ ہے, تھوڑا کردار بھی دیکھو, اپنا اخلاق بھی دیکھو, اپنی زندگیاں بھی دیکھو, اپنے معاملات بھی دیکھو. ابھی پچھلے 15 دن کی بات ہے, میں نے ایک خبر پڑھی, مولانا اکرم صاحب ایک خبر پڑھی میں نے کہ ایک بھائی کا جنازہ قبرستان میں گیا اور بہن بھی جنازے کے ساتھ قبرستان میں گئی. تو بہن نے کہا, جب دعا ہونے لگی قبر پہ, کہنے لگی مولوی صاحب, قاری صاحب, مفتی صاحب آپ دعا کروائیں مگر 2 جملے مجھے پہلے کہنے تھے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, بہن نے دعا کرے گی اللہ اس کو معاف کرے گا. کہنے لگی یا اللہ میرے بھائی کی قبر کو جنت کا باغ نہ بنا, جہنم کا گڑھا بنا. 30 سال ہو گئے, بابا فوت ہو گیا, میرا باپ فوت ہو گیا, 30 سال سے باپ کی جائیداد بہن کا حصہ دبا کے بیٹھا, اب مر گیا ہے, میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا. کل وارث ایک وراثت میں آپس میں لڑتے ویکھے میں, ایک آنکھے کہ دھرتی میری یا, تجھ آنکھے دھرتی میری یا,
دھرتی آکھے یا اللہ والے یا اے دوئی وچ ہنیرے نے نہ میں ایدیاں نہ میں اودیاں اے دوئی بندے میرے نے قیمتی کپڑے پہنتا تھا قیمتی کپڑے پہنتا تھا مگر اصل لباس کفن تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا قیمتی محلات میں رہتا تھا میرا گھر سب سے اونچا ہو اچھا ماربل ٹائل لگی ہو لوگ دیکھیں واہ جی واہ ارئی ہاؤس ہے بھٹ ہاؤس ہے گرایا ہاؤس ہے یہ جناب جنجوا ہاؤس ہے بغل ہاؤس ہے یہ بھٹ ہاؤس ہے جی یہ جناب رانا ہاؤس ہے یہ فلاں ہاؤس ہے بھٹی ہاؤس ہے جی خان ہاؤس ہے میرا گھر ہوگا قیمتی کپڑے پہنتا تھا مگر اصل لباس کفن تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا قیمتی محلات میں رہتا تھا مگر اصل وطن قبر تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا اصل وطن ہمارا جنت ہے مگر قبر اس لیے لفظ بولا کہ جس کی قبر جنت بن گئی اس وطن مل گیا تیری توجہ میں اپنی تقریر ختم کرنے لگا ہوں اور میں اجازت لوں گا میں نے 5 منٹ کی دعا بھی کروانی ہے کیونکہ میں چلا جاؤں گا مسافر ہوں بعد میں خطبے میں صرف 5 منٹ کی دعا کرانے لگے مجھے ہے جی توجہ ہے بات ختم کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں اور میرے مسلمان اسلامی بھائیوں میری بہنوں میری ماں گھروں کے جھگڑے ختم کرو نند بھابی کا جھگڑا ختم کرو ساس بہو کے جھگڑے ختم کرو سالے بہنوئی کے جھگڑے ختم کرو آپس کی لڑائیاں برادری کی لڑائیاں اللہ کے واسطے ختم کرو میں ہاتھ میں رب کا قرآن اٹھا کے پکڑ کے کہتا ہوں میں باوضو کہتا ہوں جاؤ کسی مفتی سے پوچھ لو جب تک تمہارے جھگڑے رہیں گے قطع رحمی ہوگی اللہ تمہاری نماز اذان تلاوت دعا قبول نہیں کرتا کوئی کہہ دے جی میں دلیل دیتا ہوں جی میں دلیل دیتا ہوں جی قبول ہے کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کرے اس کو پھر میں پوچھتا ہوں کس طرح کہے گا دل سے دل جڑے نہیں قدم سے قدم جڑے ہوئے ہیں قدم سے قدم جڑے ہوئے ہیں دل سے دل نہیں جڑے بھائی ناراض تو نہیں ہم کو تو ایسا تقریر آتا ہے بھائی اگر ہمارا اردو نہیں سمجھ رہے تو پشتوں میں بات کروں توجہ ہے میری کچھ پلے بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں ایمان سے بتاؤ کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کیا ہیں ہمارا جیسا اس زمین پہ ہم سے بڑھ کے زمین پہ بدکار اور گناہگار ہے ہی کوئی تو جو ہمارے حالات ہے لڑائیاں ختم کرو جھگڑے ختم کرو اور میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ اس سردی کی اس موسم میں آپ پروگرام سننے آئی ہو ذرا غور سے سنو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار صرف اتنا جملہ بولا تھا حضور اچھا وہ زینب جو چھوٹے قد والی ہائے میرے محبوب کا چہرہ لال ہو گیا میرے نبی کے چہرے پہ سرخی آ گئی حضور غصے میں فرمایا اے عائشہ تو نے کیسا جملہ بولا کہ وہ زینب جو چھوٹے قد والی تیرے اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے مجھے قسم اس رب کی والذی نفسی بیدہ تو یہ سمندر کا پانی اس جملے سے کڑوا ہو جائے
میں تو بھائی جہاں جا رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں، میں تو اس نئے معاشرے پہ سبق سنا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، سبحان منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، ساری زندگی سامان اچھا ہو، تبت ہو، لیکس ہو، اچھا برینڈ ہو، لیدر ہو، منہ چٹا ہو جائے، دل کالا رہا، اللہ کی عزت کی قسم رب کے دربار میں تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور جی ایسا لگا اب جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں کے جنازے اٹھانے والے ایک دن تیرا جنازہ بھی اٹھے گا، اوروں کا کفن خریدنے والے یہ ذہن میں رکھ، ایک دن کوئی تیرا بھی کفن بازار مروڑ بازار سے خریدنے جائے گا، وہ دن ضرور آئے گا، اوروں کی میت کو کندھا دینے والے ایک دن تیری بھی میت کو کندھا دیا جائے گا، اور مجھے کس وقت میرے نبی کا یاد یاد آ گیا، کس وقت مجھے مدینے والے کا صحابی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے ہیں۔ کون ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ؟ دمشق کی جامع مسجد کے خطیب ہیں، جب خطبہ دیتے ہیں 18,000 کے قریب لوگ خطبے میں شریک ہوتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہے، بخار کا عالم ہے، طبیعت میں بے قراری ہے، اپنی جماعت کو اکٹھا کیا، رشتہ داروں کو بلایا، اپنے شاگردوں کو بلا کے فرمانے لگے، او میری جماعت کے لوگوں، میں ابو درداء نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا۔ کتنے سال؟ 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا، میں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، میں نے تمہاری بچیوں کو قرآن پڑھایا، میں نے تمہاری بچیوں کے نکاح بھی پڑھائے، میں نے تمہارے بچوں کے نکاح بھی پڑھائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی؟ میں نے تمہارے جنازے بھی پڑھائے ہیں، تمہارے باپ دادا بزرگوں کے جنازے بھی میں نے پڑھائے ہیں، میں نے تمہیں فتوے بھی دیے ہیں، میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک لمبا حصہ گزار کے جا رہا ہوں، میری زندگی کا پتہ نہیں، مجھے طبیعت میری ٹھیک ہوئی نہیں، میرا کوئی پتہ نہیں کب پیغام آ جائے، جب پیغام آ جاتا ہے لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، جب وہ پیغام آتا ہے ایک لمحہ مؤخر نہیں ہوتا، او میرے شاگردوں، میرے جماعتیوں، مجھے ملنے والوں سن لو، میں ابو درداء کا کوئی پتہ نہیں کب چلا جاؤں، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مجھ سے کبھی کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، کسی پر زیادتی ہو گئی ہو، کسی کی غیبت چغلی ہو گئی ہو، کسی کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہو، آج ابو درداء اپنی زندگی میں تم سے معافی مانگتا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ جماعت
بات کہنے لگی ابو درداء اچھا خطیب ہے، اچھا امام ہے، اچھا مدرس ہے، اچھا مفتی ہے، اچھا انسان ہے، ہم نے کبھی آپ سے کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ توجہ ہے؟ ہم نے کبھی آپ سے تکلیف نہیں دیکھی، آپ نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، آپ نے ہر کسی سے اخلاق کے محبت کے لہجے میں بات کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میری جماعت کے لوگوں توجہ سے سنو، یہ سلسلہ الصحیحہ جلد نمبر 3 کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے معاف کر دیا، سارے بیک زبان بولے ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں، اللہ اکبر، بڑا قیمتی جملہ، بہت پہاڑ سے بھی وزنی جملہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تم نے مجھے معاف کر دیا، شاگردوں نے معاف کر دیا، مجھے دوستوں نے، رشتہ داروں نے معاف کر دیا، وہ سامنے دیکھو، وہ سامنے دیکھو، وہ سامنے دیکھو، میرا اونٹ باندھا ہوا ہے، اس اونٹ کا نام سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے تامون رکھا ہوا ہے۔ لوگ پیار سے اپنے جانوروں کے نام رکھتے ہیں، صحابی رسول نے اپنے اونٹ کا نام تامون رکھا ہوا ہے۔ فرمایا میرے تامون اونٹ کو کھول کر میرے پاس لے کے آؤ۔ تامون اونٹ کو کھول کے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اگر تمہارے اندر او لوگوں اگر ایمان کی مٹھاس ہے بات سمجھ آئے گی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اونٹ کے چہرے پہ پھیرے، فرمانے لگے، اے تامون، انسانوں سے میں نے معافی مانگ لی، میں نے زندگی میں تم سے کام تھوڑا لیا اور چارہ زیادہ ڈالا تجھے۔ تامون، اگر تیرے ساتھ بھی کبھی ابو درداء کی کوئی زیادتی ہو گئی ہو، تو بھی رب کے لیے مجھے معاف کر دے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا جمیل اکبر صاحب۔ اللہ کے واسطے توجہ میری طرف کیجئے، غور کیجئے، اور دنیا میں جو زندگی گزار کے گئے، جب دنیا سے مومن جاتا ہے انسان، تو انسان وہ جانوروں سے بھی معافیاں مانگے۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ دنیا سے گئے، تیری بیوی ناراض ہو، تیری بہن ناراض ہو، تیری بیٹی ناراض ہو، تیرا بھائی ناراض ہو، تیری ماں جنت تجھ سے ناراض ہو، تو دنیا سے جائے، باپ ناراض ہو۔ اور پاؤں چک کے رہنے والوں مسلمانوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جلسے کم سن لو مگر عمل زیادہ کرو، زبان سے نہیں اپنے کردار سے لوگوں کو دعوت دو، اپنے کردار سے بتاؤ کہ میں محمدی ہوں، اپنا اٹھنا محمدی بنا، اپنا بیٹھنا محمدی بنا، اپنا لباس محمدی بنا، اپنے خطبے محمدی بنا، اپنی دعوت محمدی بنا، اپنا رہن سہن تجارت محمدی بنا۔ اللہ اکبر، توجہ کر، توجہ کر، او کائنات میں زندگی گزارنے والوں، اللہ اکبر، توجہ کرو گے تو میں آپ کو بات سنا کے اپنی بات ختم کروں۔ یہ کون ہے؟ حضرت او لوگوں توجہ سے سنو، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جس کا تذکرہ پہلے کیا ہے، ایک شاگرد ہے، شاگردوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، شاگردوں کو درس حدیث پڑھاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں توجہ سے سننا، ایک دن پڑھا رہے ہیں، ایک شاگرد کلاس میں غیر حاضر ہے، پڑھنے نہیں آیا، وہ شاگرد سارا دن سامنے نہیں آیا، رات کو سامنے آیا ہے۔ اگلے دن پوچھا کہ کل سبق میں تیری حاضری کوئی نہیں تھی، تو سبق پڑھنے کیوں نہ آیا؟ یہ
حدیث کا طالب علم کہتا ہے، یہ قرآن کا طالب علم کہتا ہے، استاد جی میری اماں فوت ہو گئی تھی، مجھے جانا پڑا، ماں کی قبر پہ دعا کرنی پڑی، ماں کا جنازہ پڑھنا پڑا، استاد جی بس قبر میں دفنا کے واپس آ گئے، ایک چھٹی کی ہے کیونکہ ماں تھی، ماں کے لیے جانا ضروری تھا۔ پڑھنے والا حدیث کا طالب علم، قرآن مجید کا طالب علم حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سوچتے ہیں ماں فوت ہوئی ہے، لوگ مہینہ مہینہ چھٹیاں کرتے ہیں، ایک ہفتہ 3 دن تو کہیں نہیں گئے، ایک چھٹی کر کے واپس آ گیا، کہنے لگے تیری شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں ابھی تو پڑھ رہا ہوں، شادی کوئی نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے جا اپنی برادری کا کوئی بزرگ لے کے آ، تیری شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، جا کے اپنی برادری کا بزرگ لے کے آیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس حافظ قرآن سے کر دیا، اس جملے سے متاثر ہو کے کہ ماں فوت ہوئی ہے، چھٹی نہیں کی، قبر پہ دعا کر کے پھر حدیث پڑھنے آ گیا۔ اور نکاح کے بعد پھر 7 دن چھٹی دی، کتنے دن؟ 7 دن کی چھٹی کے جا اپنی دلہن کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن تیری حاضری ہے، سبق توجہ ہے۔ جب نکاح کے بعد 7 دن ہو گئے نا، اب داماد کس کا بنا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا۔ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت سعید کی بیٹی کس کی ہے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی۔ اب توجہ سے سنیں، توجہ ہے۔ 7 دن ہوئے، اللہ 7 دن ہوئے، اپنا بیگ اٹھایا، کپڑے اٹھائے، کندھے پہ رکھا، جانے لگا۔ میری طرف دیکھو کہ بات سمجھ آئے گی۔ تو دلہن نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی نے یہاں سے ہاتھ پکڑ لیا اپنے خاوند کا جو طالب علم تھا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے بابا نے 7 دن چھٹی دی تھی، پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا جو پڑھ لیا بابا سے، اب جو بخاری رہتی ہے نا وہ اگلا حصہ میں تجھے پڑھاؤں گی۔ یہ ہے دین کی دعوت، یہ ہے کردار، یہ ہے نبی سے محبت۔ اور اپنے آپ کو بدلو، ہمارے تو چہرے نبی کی سنت کے مطابق، ہمارے لباس نبی کی سنت کے مطابق۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، میں زبان نبوت سے کہتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے اور دوسری احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، میں زبان نبوت سے کہتا ہوں وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا جو آج اللہ کے گھر میں ہاتھ کھڑا کرے، وعدہ کرے آج کے بعد شلوار چادر ٹخنوں سے نیچی نہیں رکھوں گا، میرے نبی نے ناپسند کیا، میں حضور کی وہ ناپسندی والا عمل کبھی نہیں کروں گا۔ ہے کوئی ایسا جو ہاتھ کھڑا کرے؟ جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا۔ رب کے گھر میں ایک پہلے گناہگار ٹخنوں سے نیچی، یہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے ٹخنے ڈھپے ہونے چاہیے۔ جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا۔ سوچ سمجھ کے کرو، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، میں تمہارا پوچھتا ہوں جو کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چادر شلوار ٹخنوں سے نیچی نہیں رکھوں گا، کچھ بھی ہو جائے، شادی ہو، خوشی ہو، سفر ہو، حضر ہو، مسجد ہو، بازار ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، سایہ ہو، کچھ بھی ہو، میں نے اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، بڑی ہے تو کینچی سے کاٹ دو، ایک نبی کی سنت پر عمل کر لو، اللہ کی قسم یہ راستہ جنت ہو جاتا ہے۔ ہے کوئی وعدہ کرنے والا؟ دیکھ لو، جھوٹا وعدہ نہ کرنا انشاءاللہ۔ ہاں جی، دیکھ لو، جس کی چادر شلوار ٹخنے سے نیچی ہے نا وہ ابھی کھڑا ہو کے اوپر کا، کیونکہ رب کے کیمرے لگے ہوئے، فرشتے کیمرے لے کے آئے ہوئے، فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے اپنی شلوار کے اوپر کرے۔
جلدی کریں، شرمائے نہ، شرمائے نہ. جی ہاں جزاک. کرے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. اپنی چادر سے ابھی سے اوپر کر، جس کی بڑی ہے گھر جا کے کینچی سے کاٹ دے، یا درزی سے اونٹی چھوٹی کر رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. ہم نے صرف نماز میں نبی کو مانا کہ نماز سنت کے مطابق باقی رگڑا پھیری ہو. اب دوسری بات کروں، ناراض تو نہیں ہے؟ کر دوں؟ کر دے. ارے کہہ دوں؟ کہہ دے. کہہ دوں؟ کہہ کہنے لگا ہوں پھر. کہہ دے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور مر جانا ہی، آخر موت ہے، مر جانا ہی. حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیتے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیتے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیری نہیں، بکرے کیتی جاندے ہو. کیسا مسلمان ہے تم؟ آج ایسا مسلمان بن کے اٹھ کہ آج کی یہ کانفرنس، یہ جلسہ، یہ پروگرام سمجھ کے تیرے لیے میرے لیے ہدایت کا وسیلہ بن گیا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے ہدایت کا وسیلہ اپنے ہاتھ کھڑا کر لے. پکا وعدہ؟ کوئی تم میں ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو یہ کہے؟ اور نبی کے کتنے صحابہ تھے کم و بیش؟ 1,44,000. کتنے کم و بیش؟ 1,44,000. 44,000 صحابہ کم و بیش. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. جو تعداد 1,44,000 صحابہ. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب. اس میں کوئی شک ہے؟ اور جس طرح اس میں شک نہیں، اللہ کی عزت کی قسم محمد کی زبان میں شک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بلکہ میں یوں کہوں گا، یہ قرآن تجھے کوئی نہیں جانتا تھا. جب تک تو لوح محفوظ میں تھا تیرا کوئی تعارف نہیں تھا. تجھے زبان محمد ملی تو تیرا بھی پہچان دنیا میں. زبان مصطفیٰ ملی. میرا ٹائم ختم ہو گیا بھائی؟ نہیں جی، اور بھی اللہ میں کسی کا نہیں کھاتا. توجہ ہے؟ ہاں جی. بلکہ میں کہوں گا ہمارا عقیدہ ہے، سن لو، جاؤ کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو. ہمارا عقیدہ ہے پہلے مصطفیٰ ہے پھر قرآن ہے. پہلے مصطفیٰ پھر قرآن. میرے نبی کی پہلے زبان ہے پھر قرآن ہے. سبحان اللہ. میں نے کبھی آپ کو نہیں بولا کوئی بھی سبحان اللہ، لیکن اتنا کہوں گا کہ آپ کی آواز انڈیا کے بارڈر پہ جائے. سبحان اللہ. آپ کی آواز گواتا نام و جیل میں جائے، امریکہ کی جیل میں، جو مسلمان مجاہد قید کے اندر، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان بھائی جاگ رہے ہیں. اور کعبہ کے رب کی قسم، وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا اور ضرور آئے گا. پوری دنیا میں اللہ کی قسم اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر فلسطین میں، انشاءاللہ ایک دن ان مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے اور دلی کا روڈ ہوگا اور مودی کو مودا کریں گے. ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ کہیں مودی کو مودا. بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں. یہ
خیریت ہے؟ توجہ کریں، روحانیت کو ختم نہ کریں بیٹا، توجہ کریں، سن لے بات، کوئی دوری بات نہ ہو یا بیٹھ جائے، توجہ ہے؟ انشاءاللہ مودی کو مدعا کریں گے، مگر کیسے؟ یہودی بن گئے، نہیں مسلمان بن سنت رسول محمدی بن کیسے بن گئے؟ یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے یا محمدی بن گئے؟ یار ہم چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھتے تھے نا، تو ہم جب پڑھتے تھے تو مور کے جو پر ہے نا، پر پتے قرآن میں رکھتے تھے، مجھے یاد ہے، شاید آپ کو کسی کو یاد ہے، اب بھی رکھتے ہیں، مور کے جو پر چلا کر، مور کے جو پر ہے نا وہ رکھتے تھے قرآن میں۔ مجھے ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، جب داڑھی پہ اس طرح کراتے ہو یا کینچی لگواتے ہو یا اسکوپ لگواتے ہو یا خط بنواتے ہو یا لفافہ بنواتے ہو، اللہ کی قسم دین میں نہ خط ہے نہ لفافہ ہے، دین میں نہ خط ہے نہ لفافہ، داڑھی کو معاف کرو، لیکن جب کٹواتے ہو بڑھواتے ہو، مور کے پر جتنی قدر ہے یا زیادہ؟ بولو تو صحیح، تو کٹوا کے اسے بھی قرآن میں رکھتے ہیں، نہیں گلی بلا گندے گٹر میں پھینکتے ہو، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یا قبر میں جب فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، پھر تو کیا جواب دے گا؟ محمدی بن، محمدی بن، سنوار اپنی زندگی، یہ نہ کہ ابھی میری زندگی ابھی شادی ہوگی، اب باپ بنوں گا، دادا بنوں گا، نانا بنوں گا، کوئی گارنٹی دیتا ہے؟ نہیں، ہاں کوئی گارنٹی دیتا ہے بھی ایسا مسلمان جو محبت میں آ کے، محبوب کی محبت میں آ کے ہاتھ کھڑا کر دے، عرش والے اللہ میں نے بڑی گناہ کی ہے، بڑی دفعہ اس سنت کو قتل کیا، میں قاتل ہوں، آج اس قتل کی معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سے نہ کٹواؤں گا، نہ کٹواؤں گا، مولا میرے چہرے پہ تیرے نبی کی سنت محفوظ رہے گی، ہے بھی اللہ کا ولی جو ہاتھ کھڑا کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوش ہے، پکا وعدہ؟ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، یہ دیکھو ماشاءاللہ، علی صاحب دیکھو، باہر آئے کہ نہیں آئے؟ اور کوئی کھڑا ہو جاتے ہیں، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، جب آئے گی رکھے گا، یہ آئی ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے، ہسو نہیں، ہسو نہیں، ہسو نہیں، ہسو نہیں، یہ کھڑا اس لیے یہ ویڈیو بن رہی تمہاری، کیمرے، فرشتے کیمرے لگا کے رہے ہیں، 3 بندے پوری بڑی اس میں 4 بندے، ماشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ جب دوبارہ آؤں گا کیمرہ صاف نہیں آ رہا، کیا نام کیا کرے گا؟ تھوڑی سپیڈ اس بچے نے میرا تو روشنی کاٹتے نہیں کہتے نہیں کی وہی ہے ایڈوکیٹ، انشاءاللہ میری دعا ہے، اب ایڈوکیٹ اللہ کو کیا کر رہا ہے، انشاءاللہ کرو، 4 آدمی، اور کوئی ہے؟ میں نے حدیث سنا بھی آپ کو، اور کوئی ہے؟ آپ کھڑا کر لے، آج رات اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ، آج رات اگر موت آ گئی تو کہاں جائیں گے؟ پکا بات کہ آج کے بعد نبی کی سنت کو قتل نہیں کریں گے۔ لو یہ 5 چکوالوں مبارک، اور تم نے تقریر کے بعد، درسے کے بعد ان دوستوں کو ملنا ہے، مبارک دینی ہے، مٹھائی کھلانی ہے یا کھانی ہے؟ ان سے مٹھائی کھانی یا کھلانی ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر لوگ نعرے لگنے شروع ہو گئے، علماء آنے شروع ہو گئے، توجہ میں جمع، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر، سبحان توجہ نہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، بڑی قیمتی بات، بہت پہاڑ سے بدلی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، زندگی ہی بیت گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں ہی بیت گئی، سجدے سجدے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا،
صدیاں ہی بیت گئیں. جملہ نوٹ کریں اور میں جملہ سنا کے میک سے اٹھ جاؤں گا. توجہ. سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدوں سے تیرے کیا ہوا سب بولے سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں ہی بیت گئیں. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں ہی بیت گئیں. زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی میرے محترم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا رمضان صمدانی حافظ اللہ کے سسر سے حضرت علامہ حافظ عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. میری دعا انشاءاللہ تعالی. تو ابھی صمدانی صاحب نے ایک چھوٹا سا کام ذمہ لگایا ہے تو میں آپ کی ترغیب دلاتا ہوں. میں تو میک چھوڑ دیا تھا میں آپ کی ترغیب دلاتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اس ترغیب میں غور کرنا ہے. مولانا رمضان صمدانی صاحب حافظ اللہ کا دل کی خواہش ہے, جماعت کی خواہش ہے کہ اس مسجد کے اندر نئے قالین بچھائے جائیں. مسجد کے حال میں 5 صفحے 5 قالین بچھائے جائیں. ایک قالین کی قیمت 50,000 روپیہ ہے. تو آپ نیکیوں کا سیزن تو وقت ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں آپ جتنی ہی اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے میرا ایمان ہے اللہ پاک نے اس سے زیادہ 70 گنا 100 گنا تک اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی دینا ہے آخرت میں بھی دینا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ اللہ کا وعدہ ہے. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جو شخص سب سے پہل کرے گا 1,000 کی گنجائش ہے 5,000 کی ہے 2,000 کی ہے 500 کی اپنے وعدہ کرنے یہ دیکھ رہے انشاءاللہ بلکہ ہیں تو دے دو ان کو. جو سب سے پہلے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے گا انشاءاللہ میرا ایمان ہے وہ سب سے پہلے حج کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے. ہاں جی کتنے جی 500 ماشاءاللہ لے آؤ ماشاءاللہ لے لو بیٹا لو ماشاءاللہ. مولانا یہ میری ڈیوٹی لگا دی. چلو ماشاءاللہ اللہ پاک کو کتنے درجے رکھے ہیں 500 1000 5000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ قسم کھڑے ہو ماشاءاللہ. دے ہو جس کے پاس بھی ہے اللہ کا